بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم ہوم ٹیب میں پیراگراف کے گروپ میں جو کمانڈ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یہ ڈسیبل ہے۔ اب یہ کیوں ڈسیبل ہے؟ یہ اس لیے ڈسیبل ہے کیونکہ میں نے ابھی یہاں تک جو انٹرفیس نظر آ رہا ہے اس پہ میں نے کلک نہیں کیا ہے۔ جو ہی میں کلک کروں گا تو یہ انیبل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کلک کرنے کے بعد کیا یہ انیبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ کرسر بلینک شروع کرے گا۔ آپ جہاں پر بھی کلک کرو گے تو یہ انیبل ہو گئے۔ اب دیکھیں اب یہ چیزیں انیبل ہو گئے، پہلے ڈسیبل تھے۔ اب آتے ہیں فار ایگزامپل یہاں پہ ہم یعنی اس پیراگراف میں یہ جو میں نے ورڈ لکھے ہیں، جو ورڈز پروونسز کے نام لکھے ہیں، اس کو میں نمبر یا بلٹ دینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں یہ جو شو کرتا ہے یہ بلٹس ہے، نمبرز یہ ہیں۔ تو میں بلٹس دینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آنا ہوگا، یہ ایرو والے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا۔ کلک کرنے کے بعد مختلف قسم کے بلٹس آئیں گے۔ آپ جو ہی میں ماؤس گھما رہا ہوں وہی بلٹس آئیں گے یہاں پہ۔ یہاں دیکھیں ذرا، جو ہی میں ماؤس گھما رہا ہوں تو یہ بلٹس آ جائیں گے۔ اب اسی طرح فار ایگزامپل میں یہ والا دینا چاہتا ہوں تو اس پہ مجھے کلک کرنا ہوگا۔ کلک کرنے کے بعد یہ اپلائی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بلٹس کی جگہ نمبر دینا چاہیں تو نمبر کیسے دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہاں پر آنا ہوگا۔ آنے کے بعد یہ جو سائڈ پہ ایرو بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہوگا۔ کلک کرنے کے بعد آپ 1 2 3 بھی دے سکتے ہیں۔ 1 2 3 رائٹ سائڈ پہ جو بریکٹ ہو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح رومن ورڈ ABC آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں، کیپیٹل رومن ورڈ اور اسمال رومن ورڈ، کیپیٹل ABC، اسمال ABC، آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ بلٹس اینڈ نمبر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر مختلف قسم کے بلٹس اور نمبر آئیں گے۔ آپ جو بھی دینا چاہے دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا۔ اس کی سائز بھی آپ بڑھا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، جتنی % تک آپ اس کو سائز، اس کا کلر بھی آپ چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہ ریڈ والا کلر آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر فار ایگزامپل میں یہ والا دینا چاہتا ہوں یا یہ والا، بس آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد وہی اپلائی ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اب یہ ڈسیبل ہے، یہ انیبل ہے۔ اب جو ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ ڈسیبل ہو جائیں گے۔ اب جو ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ سارے ڈسیبل ہو جائیں گے۔ اب جو ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ سارے انیبل ہو جائیں گے۔ اب فار ایگزامپل آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پہلے سلیکٹ کرنا ہوگا یا اگر سلیکٹ نہ کرے تب بھی یہ ہوتا ہے۔ میں اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کرنا چاہتا ہوں تو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا۔ یہاں پہ یعنی اس کی سائز یہ رائٹ سائڈ پہ شفٹ نہیں ہوگا، اس کی سائز انکریز اور ڈیکریز ہوتا جائے گا۔ دیکھیں اس کی سائز کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں یہاں سے، دیکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اب یہاں آتے ہیں، اب یہاں پر یعنی جو ذرا بڑا کر کے میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں دیکھیں ذرا، اب یہ اور یہ
ان کے درمیان جو سپیس ہے اگر آپ اس کو انکریز اور ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مثلا یہاں پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان جو سپیس ہے میں اس کو ریموو کرنا چاہوں، یا خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، یعنی ان کے درمیان یہ جو میں ماؤس گھما رہا ہوں یہ ان کے درمیان سپیس ہے۔ اگر ہم چاہے کہ ان کے درمیان سپیس ریموو ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے یہاں پہ آنا ہوگا، یعنی سلیکٹ کرنا ہوگا اس پیراگراف کو یا اس سنٹینس کو جس کے درمیان آپ سپیس کو ریموو کرنا چاہیں، تو اس کے لیے یہاں پہ آنا ہوگا۔ آنے کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہوگا۔ اب جو ہی میں ماؤس گھما رہا ہوں تو اس کی سائز یعنی سپیس انکریز ہو جائے گی۔ لائن سپیسنگ آپشن، ہاں یہ بائی ڈیفالٹ 10 ہے، آپ انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو۔ لائن سپیسنگ آپشن آپ اپنی مرضی کا لائنس رائٹ ٹو لیفٹ سپیسنگ دینا چاہے یا لیفٹ ٹو رائٹ سپیسنگ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ بیفور ٹیکسٹ، ہینگنگ، 0.5 وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں۔ بیفور سپیسنگ 5 ppt، آفٹر سپیسنگ 0 وغیرہ آپ جو بھی دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ الائنمنٹ ہے، یہ لیفٹ الائنمنٹ ہے، یہ سینٹر الائنمنٹ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ جسٹیفائی ہے۔ اب آتے ہیں یعنی فار ایگزامپل میں اس کو سینٹر پہ، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، میں اس کو سینٹر پہ لانا چاہتا ہوں تو اس پہ کلک کرنا ہوگا، یہ سینٹر پہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح دوبارہ میں اس کو لیفٹ پہ لانا چاہوں تو یہ اس پہ کلک کرنے سے یہ لیفٹ پہ چلے جائیں گے، اور اگر میں رائٹ پہ اس کو دینا چاہوں تو یہ رائٹ پہ چلے جائیں گے، شفٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کسی پیراگراف کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، جسٹیفائی لو یا جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی پیراگراف میں جب ہم ٹائپ کرتے ہیں ایک فقرہ دوسری فقرے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ کچھ میں لکھ دیتا ہوں، لکھ کرنے کے بعد ایک فقرہ یہاں تک آ جائے اور دوسرا فقرہ یہاں تک آ جائے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے یعنی دونوں برابر ہو جائے، جسٹیفائی کرنے کے لیے یہاں پہ آنا ہوگا، یعنی اس پیراگراف کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جسٹیفائی پہ کلک کرنا ہوگا، کلک کرنے کے بعد وہ جسٹیفائی ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ایڈ اور ریموو کالمز، یعنی ہم کالمز میں اپنے ڈاکومنٹ کو یعنی اس انٹرفیس کو کنورٹ کرنا چاہے تو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں 1 کالم 2 کالم میں کنورٹ کرنا چاہے یا 3 کالم میں کنورٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں 3 کالم میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں دیکھیں یہ ایک کالم ہو گیا، یہ دوسرا کالم ہو گیا، سوری اب یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں نظر نہیں آ گیا۔ اب یہاں دیکھ لے، فار ایگزامپل میں اس کو 2 کالم میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول وی سے یہ 2 کالم میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ہاں کنٹرول زیڈ ابھی سمجھ آ گئی کہ آپ کسی بھی انٹرفیس کو یعنی 1 2 3 کالمز میں سلائڈ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس کو 3 میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں اس کو کنٹرول سی سے میں کاپی کرتا ہوں، کنٹرول وی یہ باقی دوسرے کالم میں آ گئے۔ اب دوبارہ کنٹرول وی سے یہ تیسرا کالم،
آپ کنٹرول وی سے، یعنی آپ اپنے سلائڈ کو مختلف کالمز میں ڈیوائڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ مور کالمز پہ کلک کرنے سے یہ آپ اپنی مرضی کے کالم میں یعنی 4 کالم میں بھی ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کرنا چاہیں۔ اب کنٹرول زیڈ سے میں دوبارہ اپنی یعنی اصلی پوزیشن میں آتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کسی بھی ٹیکسٹ کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے آپ اس ٹیکسٹ کی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آنا ہوگا۔ آنے کے بعد دیکھیں یہ روٹیٹ آل ٹیکسٹ 90 ڈگری دیکھ لیا۔ اب یہ روٹیٹ آل ٹیکسٹ 270 ڈگری اسٹیکڈ، یعنی آپ جو بھی جس طرح بھی روٹیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ مور آپشن پہ کلک کرنے کے بعد اسی طرح یہاں پہ مختلف قسم کے آپشنز آئیں گے، مختلف قسم کے آپشنز آئیں گے، آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اب ٹیکسٹ الائنمنٹ کی طرف آتے ہیں، ٹاپ، میڈل یعنی سینٹر، باٹم پہ آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہیں یعنی ایڈجسٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کنورٹ ٹو اسمارٹ آرٹ گرافک، یعنی آپ کسی بھی گرافک کو یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یعنی کسی ٹیکسٹ کو آپ کسی بھی اسمارٹ گراف میں کنورٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا کسی بھی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد یا کسی بھی سلائیڈ میں کسی بھی ٹیکسٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کنورٹ ٹو اسمارٹ آرٹ پہ کلک کرنے کے بعد کنورٹ اسمارٹ آرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی کا جو بھی آرٹس گرافک کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں مور اسمارٹ چارٹ وغیرہ جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہائرارچی، میٹرکس، پیرامڈ آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ، تھینکس، والسلام۔